अस्सलाम वालेकुम। आज दे शो विच होएगी तिखी तकरार और सीधे सवाल। एक पासे है इकरारुल हसन और दूजे पासे है रेहान तारक। आज रेहान तारक ने ऐसे सवालात कीते कि इकरारुल हसन दे पसीने छुट गए। इकरारुल हसन जेरे न ओ लाजवाब हो गए। रेहान तारक ने इकरारुल हसन दी दुखती रग ते हाथ रख दिता और पूछा, ओए बेशरम आदमी, इमरान खान ते बुशरा बीबी ते बिला वजह तनकीद करने लग्या, तेनू शर्म नहीं आंदी? क्या तेरे घर च मावा बहना नहीं? इमरान खान दी जाती जिंदगी ते गल करना तेरे वर्गे बंदे नू जेब नहीं देंदा। क्या ए तू सारा ड्रामा सस्ती शोहरत वास्ते रचाया सी या कोई तेरा होर मकसद है? आज रेहान तारक ने ओ तारीख रकम कीती है जेड़ी अज तक कोई एंकर नहीं कर सकिया। इकरारुल हसन दी अज ऐसी छितरोल हुई है कि उन्हां नू मुंह छुपाण दी जगह नहीं लभी और ओ लाइव शो विच रो पे। मैनू यकीन है कि अगर तुसी ये पूरी वीडियो वेखी ते तुहानू पता लग जाएगा कि इकरारुल हसन दी की हसीयत है। तुहाडे अगे गुजारिश है कि चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते बेल आइकन नू प्रेस कर लो, क्योंकि मैं जेड़ी वीडियो बनावां ओ सब तो पहले तुहाडे तक पहुंच जावे। दुआ है अल्लाह ताला तुहानू अपनी हिफ्ज़ मान रखे। बेतहाशा मरतबा दर्जनों वीडियो, सैकड़ों इस हुकूमत से भी आप मुतनफ़र है? सर ये हुकूमत तो मैं बसा औक़ात इसको हुकूमत तस्वर करने से भी घबराता हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर 2024 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली हुई और जिस तरह से मुसल्लत किया गया इन हुक्मरानों को, मुझे लगता है ये तो लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं है। ठीक, मुतनफ़र होना तो दूर की बात है। 2014 में ही आप मुतनफ़र होना शुरू हो गए थे? जी ऐसा ही। तो 2022 में आपने कुछ ट्वीट्स की। जी हाँ। उससे लगता है कि फिर इमरान खान साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं आप और ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिला रहे हैं। मैं वो ट्वीट्स अगर पढ़ के सुना दूं, क्योंकि ऑडियंस भी बैठी हुई है, थोड़ा सा इनको भी कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। अच्छा, आपने लिखा जुलाई 2022, ये ट्वीट आप करते हैं। आप कहते हैं, इस्लामाबाद के मनाज़र देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत डाल दी है और ये महज इत्तफाकन नहीं हुआ। आप खान साहब की सियासी सोच और तर्ज अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खान साहब की सारी ज़िंदगी मुस्तकिल मेहनत और जद्दोजहद से इबारत है। इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में जो कामयाबियां हासिल की, एक आम इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करके उनमें से शायद एक कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकता। मसलन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना ही किसी इंसान की ज़िंदगी का नुक्ता उरूज होता है। क्रिकेट टीम की कप्तानी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और बतौर कप्तान अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतना किसी खिलाड़ी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। फिर खान साहब ने कैंसर अस्पताल बनाने का तहैया किया। ऐसा अस्पताल के लोगों की कई नस्लें मिलकर भी इस पाए का अस्पताल तामीर नहीं कर सकती। अब इमरान खान ने सियासत में आने का सोचा तो सियासत का औजे कमाल भी, यानी वज़ीर आज़म बनकर दम लिया। ऑपोजिशन कर रहे हैं तो फिर बेमिसाल। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना बहुत कुछ हासिल किया हो। इस सारे सफ़र में बिलखुसूस सियासत में उन्होंने बहुत सी गलतियाँ भी की हैं। ये आपका। फिर आपने लिखा, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इंसान होने की बुनियाद पर अपनी गलतियों को एतराफ़ भी किया, एक्सटेंशन जिनमें से एक थी, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है और लोगों के दिलों में इमरान खान की जुनूनी मोहब्बत उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह का इनाम है। ये 2022 में आप खान साहब से मुताल्लिक़ कह रहे हैं, एक एक लफ्ज़ बावजूद इसके कि 2014 से ही मुतनफ़र होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं रेहान भाई इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जब आप किसी से मुतनफ़र हो जाएँ तो उसको मुकम्मल शैतान न समझ लें कि उसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती, और जब आप किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हों तो उसको मुकम्मल फ़रिश्ता ना मान लें कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। हम जब किसी से मुतनफ़र होते हैं तो हम समझते हैं कि बस इसका हमारा कोई कत्ल का मुकदमा आपस में चल रहा है और बिल्कुल कोई खूनी दुश्मनी। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। ज़ाहिर मुख्तलिफ फेजेस और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब बात करेंगे, आप मुझसे पूछिए हर्फ बहर्फ मैं आज भी अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। आज यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है सर, ऐसा। और फिर आप ये कहते हैं जवाद अहमद इमरान खान से करोड़ हा बेहतर है, 1000 दर्जे बेहतर है। जब आप सियासी, हाँ ऐसा ही है। सियासी और नज़रियाती और ज़ाती ज़िंदगी में मैं गिनवा सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मगर ये तो नहीं मैंने कहा कि वो बिल्कुल कूड़े का ढेर है खुदा न खास्ता इमरान खान साहब। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियाँ। नहीं, कोई ऐसी ट्वीट्स आपकी जवाद अहमद साहब के बारे में भी हैं जिसमें आपने उनकी तारीफों में ज़मीन और आसमान के गुलाबे मिलाए? मैंने तो अभी रिसेंटली बहुत सारी बातें की और उसमें अगेन मैं आपको एक बात गिनवा देता हूँ, अगर आपको उससे इख्तलाफ हो तो बताइए। आज आपको जवाद अहमद इमरान खान से 1000 दर्जे बेहतर नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैंने आपसे कहा कि वो ज़ाती ज़िंदगी हो, वो सियासी मामलात हों और नज़रियाती मामलात हों। मुझे मैं लगता है, यानी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। सियासी ज़िंदगी में जवाद अहमद ने कभी डिक्टेटर मुशर्रफ को वोट नहीं दिया, कभी किसी जर्नैल को जमहूरी और सुलझावा नहीं कहा, कभी किसी एहतजाज। आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, वोट दिया। फिर जाहिर है उसके बाद तौबा ताइब भी तो हो गए थे ना वो भी मुशर्रफ साहब। पूरी देखिए ना,
مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن کیا وقت کے ایک مطلق العنان عامر کو, جس نے مارشل لا لگایا, جس نے آئین پامال کیا, جس نے عدالتوں کو, ججوں کو یرغمال بنایا, اس کو ووٹ دینے کا جرم صرف اتنا ہی کہ ایک بندہ کہ جی میں توبہ طائب ہو گیا, صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے؟ آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا جرم ہے پاکستان کے 78 سال کی تاریخ میں کہ جن لوگوں نے بھی ڈکٹیٹروں کو اور جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کندھا دیا آئین کی پامالی میں, آپ دیکھیے کہ ہم نے قدم بقدم اس طرف بڑھنا شروع کیا ہے. میں تو اس بات, آپ اکیلے یہ نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ ہے جی آپ درست فرما رہے ہیں, کیونکہ سوسائٹی بہت فریگمنٹڈ ہے, یہاں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. اب آپ اگر کسی کو یہ کہیں گے اچھا تم پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی, پھر آپ فون آن کریں گے اور پھر آپ اس کی ماں بہن آئی مین اس کو اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب کے سامنے ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولرائزیشن اور بڑھے گی, نفرت اور بڑھے گی؟ آئی ایگری, یہ بات ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ یہ اس واقعے سے ظاہر ہے میں نے بہت ساری اپنی آنے والی زندگی کے لیے چیزیں سیکھی ہوں, لیکن اس لمحے میں نے جو کیا اور اس وقت میں جو سوچ رہا تھا وہ میں نے بیان ہی آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی بھی ایک عام آدمی ہوتا اور ایسی سچویشن ہوتی, اور پھر وہ عام آدمی جو 14 برس تک اسی روپ میں رہا ہے. اب ذرا تھوڑا سا میری جگہ پہ آ کے ذرا سوچیے گا آپ ایک منٹ کے لیے. نہیں, لیکن میں تو وہ اقرار الحسن دیکھتا ہوں نا, جو تقریر کے اندر ڈیکلیمیشن کے اندر بھی یہ کہتا ہے کہ محمد عربی کو طائف کے بازاروں میں پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں پہاڑ ملا دیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا آنے والے بہتر ہو. ایسا ہی ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ نے جو مثال دی نا کہ اس سارے واقعے سے ہم نے سیکھا نا کہ یہ الٹیمیٹلی بہتر کرنا ہے اپنے رویوں کو. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا میری سچویشن میں بھی دیکھیے آ کے کہ 14 برس ایک آدمی اسی طرح کی غلطیوں اور اسی طرح کی چیزوں کے اوپر آفیشلز پر, یونیفارم والوں پر چیختا رہا, چلاتا رہا. آپ نے کہا کیا بات ہے, بہت دلیر آدمی ہے یار, زندہ باد. رولز اب بدل گئے ہیں نا. نہیں بدلے نا حضور, میں کیوں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں آپ کی. بالکل ویسے ہی جیسے سر سید احمد خان نے بھی صحافی ہوتے ہوئے علی گڑھ تحریک چلائی تھی, جیسے مولانا ظفر علی خان نے صحافی ہوتے ہوئے پاکستان تحریک میں کردار ادا کیا تھا. ہم کیوں صحافی یا لکھاری ہوتے ہوئے کوئی ایسی فکری شعوری اور نظریاتی بات نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے لوگ اپنی ایک جماعت بنائیں, اس میں میرٹ ہو, اس میں جمہوریت ہو, مڈل کلاس لوگ آگے آئیں, عام لوگ آگے آئیں. اس تحریک میں کیوں آپ کو ایک سیاستدان یا ایک لیڈر یا ووٹ یہ کیوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں گھر کریں, لوگوں کو گلے سے لگائیں, متفق, آئی اگری. لیکن انسان مشین نہیں ہوتا, پیار مانگتی ہے نا. درست بات. تو آپ کہہ دیں کہ غلطی ہوئی ہے, غلطی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. غلطی سے مراد یہ ہے کہ میں نے دانستاً کوئی ایسی چیز کی ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے. میں صرف ایک جو میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ 14 سال ایک کام کیا اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے شاید, وہ ایک ویڈیو پہلے بھی, اور تب تو کسی نے نہیں کہا کہ یونیفارم والے کے سامنے جو ہے نا وہ نہیں چیخنا چلانا. توقعات آپ سے بہت بڑھ گئی ہیں. درست بات. ان توقعات کے مطابق آف کورس میں مشین نہیں ہوں کہ میں نے سوئچ آف کر دیا اور سوئچ آن کر دیا. آپ ایوالو کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اینڈ آئی ایم شیور کہ آبویسلی بہتری دیکھیں گے آپ آنے والے. یہ درست بات ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز مسٹ بی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی تو راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے نا اقرار بھائی کو. یہ ہم چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایوولوشن کا پروسیس ہو, رادر دن کی اسی بات کے اوپر ضد کر کے ہم بیٹھ جائیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں نا اقرار الحسن صاحب کہ آپ کیا ایسا انوکھا کر رہا ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا؟ جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. یہ بس میری درخواست ہوگی کہ مجھے تھوڑا سا وقت ضرور اس پہ دیجیے گا. جی. آج سے پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی شخص نے کوئی جماعت کھڑی کرنے کی بات کی ہو, کوئی تحریک چلائی ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں منصب پر نہیں آؤں گا. ہر کوئی 78 سال میں آیا, اس نے کہا مجھے ووٹ دیں, میں یہ کر کے دکھاؤں گا, مجھے وزیر اعظم بنائے, میں انقلاب لے کر آؤں گا, مجھے رہنما اور رہبر اور I respectfully disagree with this. جی مجھے اختلاف کہا کیا ہو سکتا ہے میرے سیکھنے کے لیے بھی. دیکھیے, ایک تحریک پاکستان میں اٹھی تھی خاکسار تحریک کے نام سے, علامہ مشرقی کی تحریک تھی. اور علامہ مشرقی جس طریقے سے لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے تو یہ بات نہیں کی تھی کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں. وہ ایک موومنٹ تھی, خاکسار تحریک. میں تو بہت انسپائرڈ ہوں. اور کیا مقاصد اس کے تھے لوگوں کے لیے؟ اس میں ایک بہت پاپولر نعرہ تھا کہ بیلچا لے کے نکلتے تھے لوگ خاکی یونیفارمز کے اندر, بیلچے والے, اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں روٹی نہیں اقتدار چاہیے. آپ کا بیانیہ اور نظریہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ کے پاس برابر کا موقع ہونا چاہیے. آپ مڈل کلاس سے ہیں. یہ کون دے گا؟ وہ جماعت دے گی جس کی بات کر رہا ہوں میں. عوام راج تحریک کے نتیجے میں ہم وہ پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں پورا سسٹم ہے. آپ کی تحریک انصاف 2024 میں جب جیتی تو جاگیرداروں کے خلاف ایک ایسا شخص, ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کو ہرا کے اس کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اوپر آتا ہے, لیکن نہیں آنے دیا جاتا. وہاں فارم 47 انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے. جی, اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا, ہم پتہ کیا ہے. Who is responsible for that? I mean, اسٹیبلشمنٹ آف کورس
جو آپ کہہ رہے ہیں نا اوور آل دھاندلی کی بات، پھر اس کے آگے کا مرحلہ تو پھر میں عرض کرتا ہوں نا، آپ صرف 2024 کے الیکشن کو اگر اکیلے میں دیکھیں گے سجنوں تو بیلیو باقی ویڈیو ویکھن تو پہلے تھوڑے کول میں گل پوچھدا، جڑے اقرار الحسن نے عمران خان تے تنقید کر دین یا بشرا بی بی تے تنقید کر دین، کیا اے مناسب ہے یا سستی شہرت واسطے اے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اپنی رائے دا اظہار ضرور کیتا کرو کیونکہ تہاڈی رائے میرے واسطے بڑی قیمتی ہوندی ہے۔ میں دیکھیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ شخص 25 سال اس نظام کا حصہ رہا، الٹیمیٹلی وہی مشرف سے لے کے اور بات کی حد تک، اور پھر اگین سیاسی ڈکٹیٹر کے طور پر اکیلے فیصلے کیے جو کہ غیر دانش مندانہ فیصلے تھے۔ ہمارے جو پولیٹیکل ڈکٹیٹرز ہیں نا، ان کو یہ شوق ہے کہ وہ کہا جائے کہ دلیر اور بہادر۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو بہادری یا دلیری ہے وہ آپ کی ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے فیصلے سے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق پیدا ہو سکتا ہے تو پھر دانش مندی سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر دلیری سے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں بھی خان صاحب نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو نہ کی جاتی تو شاید وہ واپس حکومت میں آ جاتے۔ آپ نے آتے ہی واپس حکومت سے نکلتے ہوئے جن کی مدد سے اور جن کے بل پہ آئے تھے گورنمنٹ میں، آپ نے میر جعفر، میر صادق اور ان کی مدد اور ان کے بل کے بغیر حکومت میں آنا پاسبل ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں 1993 کا الیکشن، 1997 کا الیکشن، 1970 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن، 2013 کا الیکشن، تقریباً کافی حد تک ایسے الیکشنز تھے کہ جن میں اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست، جس طرح 2018 یا 2024 میں ہم نے دیکھا، اس طرح کا کردار نہیں تھا۔ 90 93 98 کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو 58-2 بھی یاد آ رہی ہے حضور۔ جی ہاں، تو چل میں آیا محترمہ، میں وہی کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی جنگ کیوں تھی؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے 58-2 بھی لگتی ہے اور حکومتیں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ ابھی تو ہم الیکشن کی 98 کے اندر تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لگ جاتا ہے، ماشاءاللہ لگ جاتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو ریالٹی ہے۔ ہاں، اس کی وجہ ہے، آپ دیکھیے، آپ آدھا پرابلم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سیاسی فوجی ڈکٹیٹرز کو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا سیاسی ڈکٹیٹرز پر بھی تو کام کیجئے نا۔ اب میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی چوری ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں بھی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جنہوں نے چوری کی ہے بندوق کی زور کے اوپر، ان کو باہر نکل کے جو ہے نا وہ گالیاں دینی اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپینز کرنی ہے، تو کیا اس سے چوری کا معاملہ آئندہ کے لیے حل ہو جائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے چوری کا معاملہ تب حل ہوگا جب یہ جو دروازہ کھولنے والے ہیں نا اندر سے باری باری، یعنی ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا، کبھی بے نظیر صاحب What other options do they have؟ کیا مطلب؟ اس ملک میں رہتے یہ کوئی آپشن ہے کہ آپ جرنیلوں کی گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کو گراؤ، میں آ جاتا ہوں، پھر وہ اس کو گرا دیں اور پچھلے والا آگے؟ کیا ان کی سہولت کاری ان کے ایما کے بغیر کوئی سولوشن ہے؟ جمہوری ادارے بنائیے، ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لانے کی بجائے ادارے یہی بات خان صاحب نے بھی کی ہے۔ تو نہیں بنایا نا پی ٹی آئی کو ایک ادارہ انہوں نے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر سے جمہوریت کا آغاز کیجئے، پہلے پارٹی میں جمہوریت لائیے، پہلے پارٹی میں ووٹ کو عزت دیجئے، پہلے پارٹی میں میرٹ لے کر آئیے، پہلے پارٹی کے آئین پر عمل کیجئے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے، یار پارٹی کے آئین پر آپ عمل نہیں کرتے۔ ملک میں جمہوریت چاہیے، پارٹی میں جمہوریت لاتے نہیں۔ ڈیموکریسی از ناٹ اے پروسیس، ڈیموکریسی از اے کلچر، اور کلچر اوور نائٹ نہیں بنتا ہے۔ کہاں سے ایوالو ہوگا وہ کلچر؟ پولیٹیکل پارٹیوں سے، جو بیس ہے، جو نرسری ہے، جو گراؤنڈ ہے۔ اٹ ول ٹیک ایئرس، سال ہر سال لگیں گے سر۔ یہ جو فون آ گیا ہے نا سر آپ کے میرے ہاتھ میں، وہ جو کہتا ہے نا صدیاں لگیں گی، یہ بھی ایوالونگ پروسیس ہے ابھی سر۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ راتوں رات کو یہ انقلاب آ جائے گا، نہیں ہو پائے گا نا، لیکن ریحان صاحب آغاز تو کرنا ہے نا کہیں سے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، سبھی آغاز کیے بیٹھے ہیں، نہیں کیے بیٹھے، ان کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کمپرومائز کیے بغیر حکومت میں آنا پاسبل نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، سمجھ آنے کی کیا بات ہے؟ حمید گل کے ساتھ بیٹھ کے آپ تانا بانا بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، پھر چندی تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ آپ مشرف کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ادھر نواز شریف صاحب جو پرورشی جنرل جیلانی اور جنرل زیاد صاحب، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ان کے بغیر آپ کی پارٹی حکومت میں کیسے آ سکتی ہے؟ ادارہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ادارے کے مقابلے میں ایک جمہوری ادارہ بنائیے آپ جب تک۔ And how long will it take؟ مجھے لگتا ہے اس فون کے ہوتے ہوئے شاید چند مہینوں یا چند سالوں سے زیادہ نہیں لگے گا۔ It will take years۔ سر ایسا نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو سسٹم، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو تبدیلیاں آپ کی اور میری زندگی میں پچھلے چند مہینوں یا چند سالوں میں لائی ہے، بہت تیزی سے کام ہو جائے گا۔ آپ تشریف لائیں گے، میں وہ پورا سسٹم آپ کے گوش گزار کروں گا، مجھے یقین ہے آپ کو اطمینان ہوگا۔ Democracy is not a process. It is a culture. Again, it's a culture, sir. 5 سال بعد ووٹ دینے کا نام تو نہیں ہے ڈیموکریسی۔ تو جب یہ کلچر ہے تو اس کلچر کو سب سے پہلے کہاں پروان چڑھنا چاہیے؟ اقرار صاحب، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، آپ کے خیال میں اس کلچر کو کہاں پروان چڑھنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ہی پروان چڑھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے اندر سے آغاز ہوگا، اور جن جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی۔
क्लेम वो भी यही करती हैं कि हमारी जमातों में जमहूरियत है, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं। ये और बात है, होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, कागजी कार्रवाई अब हम जब सब जानते हैं जो भी होता है, लेकिन जाहिर है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बगैर तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नेचुरली ना सर, क्लेम तो सभी यही करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे इंटरनल प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इलेक्शंस ये वो सब कुछ है। अगेन सवाल मेरा ये है सर कि हमारे जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारी मिसाल आप आंग सान सूची के साथ लें, बर्मा के साथ लें। आंग सान सूची ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ के खिलाफ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਨ ਤਾਰਕ ਦੀ ਜਰੀਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਨ ਤਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ PTI II PTI ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ARY ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਔਰ ਸਲੋਗਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਲਾਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਆਨ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਆਨ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਾਂਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੰਗੇ? ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਫਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਫਤ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ARY ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਗਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਕਬੂਲ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਪੁਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ।